ہر سال کروڑوں سٹوڈنٹس صرف ایک ہی یقین کے ساتھ جاگتے ہیں کہ تعلیم ان کا مستقبل بچا لے گی، اور اسی یقین پر کروڑوں والدین اپنی ساری کمائی اور پوری زندگی خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں یہ نظام آپ کو بچانے کے لیے کبھی بنایا ہی نہیں گیا، اور یہ سب ایک ٹریپ ہے۔ اسٹیو جابز، کو فاؤنڈر آف ایپل، بل گیٹس، کو فاؤنڈر آف مائکروسافٹ، مارک زکربرگ، کو فاؤنڈر آف فیس بک، ایلون مسک، کو فاؤنڈر آف اسپیس ایکس اینڈ ٹیسلا۔ کیا آپ جانتے ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہے؟ یہ دنیا کے وہ امیر ترین لوگ ہیں جنہوں نے اس جال کو توڑا اور دنیا بدل دی۔ یہ کہانی صرف سکسیس کی نہیں ہے بلکہ ان کی بغاوت کی ہے۔ یہ بغاوت دنیا میں صرف 2% ہی لوگ کر سکتے ہیں، جن میں ہم اور آپ کبھی نہیں آ سکتے، کیونکہ ان میں ایک دوسری چیز بھی کامن تھی، تھنکنگ پاور۔ یہ لوگ خود سے سوال کرتے ہیں، اور اسی چیز کو لے کر سقراط نے کہا تھا، اگر تعلیم آپ کو سوال کرنا نہ سکھائے تو وہ علم نہیں، خاموش غلام پیدا کرتی ہے۔ گلوبل ڈیٹا کے اکارڈنگ پوری دنیا میں قریباً 65 ملین ینگ پیپل ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں، جن کی عمر قریباً 15 سے 24 کے درمیان ہے۔ اگر ہم صرف انڈیا اور پاکستان کی بات کریں تو صرف انڈیا میں ہر 4 میں سے 1 ان امپلائمنٹ کا شکار ہے، اور پاکستان میں اپروکسیمیٹلی 5 ملین ینگ پیپل ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں، اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ان سب کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے یہ سسٹم کب، کہاں اور کیسے شروع ہوا۔ چلیں اسے صرف 2 منٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1763 جب جرمنی میں پہلی بار سکول سسٹم کو کمپلسری شروع کیا گیا تھا، اس کا مقصد اوبیڈینٹ سٹیزنز اور ڈسپلن سولجرز تیار کرنا تھا، خاص طور پر جنگ کے بعد جب پرشیا نے محسوس کیا سولجرز میں صرف اپنے سپاہیوں کے احکامات ماننے کی تربیت ضروری ہے۔ 1800 جب انڈسٹریل ریولوشن کے دور میں فیکٹریز کو ایسے ورکرز چاہیے تھے جو وقت پر آئیں، حکم مانیں اور ریپیٹیٹیو کام کریں۔ 1835 میں میکویلے، 1854 میں ووڈز ڈسپیچ نے برصغیر میں انگلش لینگویج اور ماڈرن ایجوکیشن کو آفیشیل طور پر انٹروڈیوس کروایا، جن کا مقصد غلام سولجرز تیار کرنا تھا، نہ کہ عام لوگوں کو آزاد تھنکر بنانا۔ جب غلاموں کی تعداد کم محسوس ہوئی تو پھر آیا 1900 جب پوری دنیا میں کمپلسری سکولنگ لا بنا دیا گیا تاکہ بچوں کو فیکٹریز یا آرمی میں کام کے لیے ٹرین کیا جائے، جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک صرف ہماری غلامی اور ہر وہ بات مانے جو ہم انہیں حکم دیں۔ ایسے بچے جن کے اندر سوال کرنے کی ہمت نہ ہو اور کسی بھی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں۔ یہ غلام کسی کے لیے فائدہ مند، کسی کے لیے کھلونے اور کسی کے لیے زندگی جینے کا مقصد تھے۔ اگین 1970 جب غلاموں کی ریشو نکالی گئی تو محسوس ہوا ان کی تعداد پہلے سے تھوڑا کم ہو گئی ہے، تو پیچھے بیٹھے جینیس لوگوں نے غلاموں کی تعداد بڑھانے کے لیے پورے ایجوکیشن سسٹم کو کمپلسری اور بالکل فری کر دیا، لیکن سٹرکچر وہی پرانا رہا۔ پھر شروع ہوئی ہماری باری، جب یہ ٹریپ پوری دنیا میں پھیل چکا تھا اور ایک ایسا عمل بن چکا تھا جسے فرض سمجھا جاتا تھا۔ اب معاشرے میں ہر طرف بڑوں سے لے کر بچوں تک اس ٹریپ کو لے کر باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں اس ٹریپ کا مطلب غلامی کی جال نہیں بلکہ the way of success ہے۔ جب ہمارے والدین، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے منہ سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا بیٹی کس کلاس میں اور ایگزام میں کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، اور بچوں کو نمبر نہ لانے پر اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ A wave of student suicides in Delhi, Jaipur, Madhya Pradesh. لاش وصول ہوئی ہے، ہم نے یہاں سے ایک ہنستا ہوا میسج بھیجا تھا۔ مس بیہیو کیا ٹیچرز نے، چین سے گھر نہیں بیٹھے گیا۔ ہم نے تیاری شروع کری، آپ کتنے سال کے تھے؟ سر اس سمے ہم 18 سال کے تھے، اور ابھی
अभी हम 30 साल के हो गए। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया, मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। इसी चीज को लेकर WHO के मुताबिक हर 100 में से एक मौत खुदकुशी की वजह बनती है। 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 7,27,000 नौजवानों ने खुदकुशी की। WHO के मुताबिक नौजवानों में जहनी दबाव, तन्हाई और डिप्रेशन में इजाफा हो रहा है। 18% नौजवानों ने डिप्रेशन सिम्टम्स रिपोर्ट किए और सुसाइड सोच रखने वाले स्टूडेंट्स 7% से लेकर 16% तक पहुंच गए हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदकुशियों की तादाद पिछले 5 सालों में दुगना हो गई है, यानी अप्रोक्सीमेटली 6,650 से लेकर 13,000 तक पहुंच गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ रियासतों में स्टूडेंट सुसाइड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी सॉलिड रीजन एजुकेशन प्रेशर को माना जाता है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हर 3 में से एक डिप्रेशन का शिकार है। 1900 में डिग्री एक मौका थी, 2000 में जरूरत और आज एक प्रोडक्ट है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना कर्जा लिया है जो $3 ट्रिलियन से भी बढ़ चुका है, मगर पैसा कमाना, निजाम समझना, जिंदगी जीना कोई नहीं सिखाता। सच ये है, तालीम नाकाम नहीं, ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन किसी और के लिए। स्टूडेंट्स वक्त देते हैं, वालिदैन पैसा और सिस्टम इन सब का फायदा उठाता है। कंपनियां कहती हैं तुम में स्किल्स नहीं, यूनिवर्सिटीज कहती हैं एक और ही डिग्री कर लो, लेकिन इन सब के साथ स्किल कभी तरजीह ही नहीं थी। अगर हम दूसरी तरफ देखें, वो लोग जो अपने आप से और सिस्टम से सवाल करते हैं, जो इस सिस्टम से दूर होकर कुछ नया करते हैं, खुद को इन्वेस्ट करते हैं, आज उनको पूरी दुनिया जानती है, जिनमें बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें एजुकेशन का ई भी नहीं आता। What was your favourite subject at school? Subject? What does it mean? Well, maths, mathematics or English or... और मेरा आखिरी सवाल उन वालिदैन से जो सिर्फ तालीम को तरक्की समझते हैं। कभी आपने बिलियनियर और मिलियनियर के बच्चों को UPSC या CSS के एग्ज़ाम पास या तैयारी करते हुए सुना हो, या कभी ये सुना हो अंबानी के बेटे ने पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है, या कभी टीचर को रोल्स रॉयस पर आते हुए देखा हो? अगर आपको इनके जवाब में कुछ भी कहना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सब्सक्राइब।